لاہور فضائی آلودگی میں ایک بار پھر سب سے آگے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 312 ریکارڈ، کراچی کا 8واں نمبر۔ شہر کا فضائی معیار مضر صحت، پاکستان میں کہنا 9 سب سے آلودہ شہر۔ AQI خطرناک حد کو چھونے لگا۔ پشاور میں بھی فضائی آلودگی بڑھ گئی، نئی دہلی دوسرے، ڈھاکہ تیسرے نمبر پر موجود۔ کلکتہ اور بنوئی میں آلودگی سے دوچار۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاعی اعتماد کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ترکیہ کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی منتقلی، پاکستان کو خطے میں جدید دفاعی پیداواری مرکز بنانے کی جانب اہم قدم۔ ترکیہ نے پاکستان میں ڈرون اسمبلنگ فیکٹری کے قیام پر غور شروع کر دیا۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ خفیہ جنگی صلاحیتوں اور طویل پرواز کرنے والے ڈرون اسمبلنگ کے لیے پاکستان برآمد کرے گا۔ فائنانس سینئر لیڈرشپ کا پاکستان کا دورہ، ملک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات، وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ ڈیرہ بگٹی میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 5 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی کامیاب کارروائیاں، بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے 9 شرپسند ہلاک۔ پاکستان کے نوجوان ہمارا مستقبل ہے اور انشاءاللہ تعالی چاہے وہ گیم کا یہ کھیل کے میدان ہو، سپورٹس کے میدان ہو، آپ سب سے آگے بڑھ کے نکلیں گے۔ میرا امید یہی ہے کہ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے بڑے بڑے عالمی سطح کے سپورٹس کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ کراچی میں نیشنل گیمز کا افتتاح، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ نوجوان کھلاڑی ملک کا مستقبل ہیں، عالمی سطح پر میڈلز جیت کر لائیں گے۔ نیشنل گیمز میں نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا نیشنل گیمز کی میزبانی صوبہ سندھ کے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، سیوریج ہو، پانی ہو، دیگر ضروریات زندگی ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، ان سب کی ذمہ داری جس نظام پہ عائد ہوتی ہے وہ نظام یہاں پر فائنینشلی افیکٹو نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی افیکٹو نہیں ہے، فائنینشلی بھی افیکٹو نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے موجودہ بلدیاتی نظام کو مسائل کی وجہ قرار دے دیا۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ موجودہ بلدیاتی نظام میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، نظام میں خامیوں کی وجہ سے ہی متحدہ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اگر جماعت اسلامی بائیکاٹ کا ساتھ دیتی تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ انڈونیشین صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان، صدر پرابو سوبیانتوکل اسلام آباد پہنچیں گے۔ انڈونیشین صدر وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد باہمی سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ انڈونیشین صدر کی صدر زرداری، وزیراعظم سمیت عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان۔ اسلام آباد میں جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 بچوں کی موت کا کیس، متاثرہ فیملیز نے جج کے بیٹے ابو ذر کو معاف کر دیا۔ جج کے بیٹے اور متاثرہ فیملی کے درمیان صلح ہو گئی۔ متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم ابو ذر کی ضمانت منظور، عدالت کا متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ابو ذر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے اور بمباری، 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ محاصرہ ختم نہ ہونے کے باعث بھوک کا بحران سنگین۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا جنگ بندی کسی بھی وقت ٹوٹنے کا انتباہ، کہا کہ معاہدے کو صرف امریکہ ہی بچا سکتا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے نہ صرف غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ بلکہ تنازع کی بنیادی وجوہات کو بھی دور کرنا ہوگا۔ ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی، کہیں پہاڑ سفید چادر اوڑھے کھڑے ہیں تو کہیں سڑکیں برف سے ڈھکنے لگیں۔ ناران کاغان بابو سر ٹاپ میں وقفے سے جاری برف باری نے موسم خوشگوار تو بنا دیا، مگر سردی کی شدت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ اور معروف گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید نے کریئر کے عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو خیر بات کہہ کر خود کو تبلیغ کی راہ پر ڈالا اور پھر نعت کلام پڑھ کر دل جیت لیے۔